ایسے ہی آج کی خواتین سے میں کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو کتنی وسعتیں عطا فرمائی ہیں، چرخہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، چکی پیسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے سینے کے اوپر گہرا وہ تھا، نشان تھا، گٹا جیسے ہوتا ہے وہ تھا، پانی کی مشک بھر کے دور سے پانی گھر کے لیے لے کر آتی تھی، تو اس کی وجہ سے جو سینے مبارک کے اوپر ایک نشان پڑ گیا تھا اس مشکیزہ اٹھانے کا، اور ہاتھوں کے اندر جب چھالے پھٹ جائیں اور پھٹ کر وہ پکے نشان، تو گٹے پڑے ہوئے تھے ہاتھوں کے اندر چکی پیسنے کی وجہ سے۔ اور یہ کون تھی؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ جتنی خواتین انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گی تو ان کی سردار کون ہوں گی؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ۔ رسول اللہ کی لخت جگر، کتنی محبت اور کتنا پیار تھا۔ ایک دفعہ کہیں سے غلام اور لونڈیاں آئے ہوئے تھے نا، تو حضرت علی نے فاطمہ سے کہ فاطمہ لونڈیاں غلام آئے ہوئے ہیں، حضور تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، تم بھی چلی جاؤ، تو اگر تمہیں بھی ایک لونڈی مل جائے، خادمہ مل جائے، تو چکی پیسنے کی مشقت سے بھی بچ جاؤ گی، پانی بھی وہ بھر لایا کرے گی تمہارے لیے جا کے کنویں سے۔ تو فاطمہ کہتی میں گئی تو دیکھا کہ ابا تقسیم کر رہے ہیں، تو میں اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے شرم آئی کچھ کہتے ہیں، تو میں واپس آ گئی۔ کہتے ہیں شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو آپ میرے گھر آئے، تو مجھ سے پوچھا کہ فاطمہ تم صبح آئی تھی، کچھ کہے بغیر واپس لوٹ گئی، کہا نہیں تم نے کچھ مجھے؟ تو میں نے کہا کہ میں اس لیے آئی تھی کہ آپ سے کہوں کہ آپ سنا تھا میرے لونڈیاں اور غلام آئے تو آپ تقسیم کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں بھی خادمہ مانگ لوں آپ سے، ایک لونڈی مانگ لوں، میرے کام کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ جب تم تھک جایا کرو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تمہیں پرسکون نیند آئے گی۔ اس لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی لخت جگر کو، اپنی نور نظر کو، آپ سوچیں دیکھیں آپ سب لوگ اولاد والے، تقریباً چند نوجوانوں کے علاوہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی خواتین، انسان کا اپنی بیٹی پر کتنا دل دکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انسان اپنے بچوں کے غم اپنی پلکوں سے چن لینا چاہتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور حوصلہ دیکھیں کہ اپنی اب اکلوتی بیٹی تھی، مدینہ شریف جب آپ پہنچے تو زینب بھی فوت ہو گئی تھی، ام کلثوم، آپ کی تینوں بیٹیاں آپ کی زندگی میں چلی گئی تھی، فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی، تو کتنا آپ کو ان کے ساتھ تعلق تھا اور کتنا ایک غیر معمولی محبت تھی اور ان کے ساتھ، اور آپ کو دونوں کے درمیان جو ایک غیر معمولی رشتہ تھا، تو لیکن آپ نے ان کو بجائے اس کے یہ کہ کوئی خادمہ دیتے اور ان کو جو ہے کوئی آرام جس سے پہنچتا، ان کو اعمال سکھائے اور یہ زندگی سکھائی کہ گویا مشقت کی زندگی ہے لیکن چند روزہ ہے، اس کے بعد جنت میں کیا ہے، خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ تعلیم ہماری خواتین کو دی جانی چاہیے۔ جب تک وہ ان کو معیار نہیں بنائیں گی، میں مستورات سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ فاطمۃ الزہرا کو اور عائشہ صدیقہ کو اور خدیجۃ الکبریٰ کو اور ام سلمہ کو اور حفصہ کو اور جویریہ کو، ان کو جب تک، اور اسماء بنت ابی بکر کو، ان کو معیار نہیں بنائیں گی تو کبھی سکون نہیں پائیں گی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى، فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه، يظل يجيء إلى ربوة قرار